الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت دے بے شمار احسانات اور بے شمار انعامات دے وچوں ایک انعام آزادی ہے کہ انسان نو آزادی حاصل ہوئے، غلامی اور مجبوری دی زندگی تو نجات حاصل ہوئے. اے بھی اللہ پاک دا بڑا بڑا انعام اور احسان ہے. آزاد ہو بننا، آزادی حاصل ہونا، آزاد ملک مل بننا، اس دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ انسان ہر قسم دے قانون تو بالا تر ہو گیا ہے تے ہن اپنی منمانی کرے سی، بلکہ ایک مسلمان واسطے آزادی دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ او مخلوق دی غلامی تو نجات حاصل کر کے ایک خالق دی غلامی دی اندر آ گیا ہے. اس نو مخلوق دی غلامی تو نجات مل گئی ہے، خالق دی غلامی اس نو حاصل تھی گئی ہے. مخلوق دے بنائے ہوئے نظام تو جان چھٹ گئی ہے، خالق دے بنائے ہوئے نظام دے ماتحت آ گیا ہے. اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مقدس دے اندر اللہ پاک نے اس نو بطور نعمت دے گنوایا ہے. سورہ ابراہیم دے اندر 13ویں سپارے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آزادی دی نعمت گنوائی اور واضح لفظاں دے اندر اس نو اللہ دی نعمت قرار دیتا. چنانچہ 13واں سپارہ سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 6 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو پہ فرمانے ان اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اتے اللہ دی نعمت نو یاد کرو. اللہ نے تواڈے اتے جڑا انعام کیتا ہے اس انعام نو یاد کرو. کیڑا انعام؟ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ نے تانوں فرعونیت تو نجات تے آزادی عطا کیتی ہے.
اے اللہ دا تواڈے اُتے انعام ہے، یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تانوں بڑے برے عذاب دیندے ہوندے ہن، ویذبحون ابناءکم تواڈے بیٹاں نوں ذبح کر دیندے ہوندے ہن۔ فرعون دا آرڈر ہے بنی اسرائیل دے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوئے اس نوں قتل کر دیونا ہے، کیونکہ انہاں دی تعداد اگر ودھ گئی تو اے ساڈے حکومت دے تے قابض ہوئے سن، اساڈے تے ڈاڈے ہوئے سن۔ ایک سال بچہ پیدا ہوئے اس نو جیندہ چھوڑنا ہے، دوجے سال بچہ پیدا ہوئے اس نو قتل کرنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تے تواریاں عورتاں نو زندہ چھوڑے نیاں۔ ایک معنی کیتا گیا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تواریاں عورتاں دے اندر بے حیائی پھیلے نیاں۔ فرعونیاں نے بنی اسرائیل دیاں عورتاں دے اندر بے حیائی پھیلاؤن دے بھی مختلف حربے کیتے کہ جس قوم دیاں عورتاں دے اندر بے حیائی پھیل ونجے وقت اس قوم دے اندر کوئی لیڈر تے سربراہ پیدا نہیں ہوندا۔ بے حیا عورت کے نہیں کام دا جنا پیدا نہیں کر سکتی۔ جس عورت دے اندر غیرت اور حیا مر ونجے بے حیا عورت دی کوکھ وچ غیرت والا جنا کے نہیں پلدا۔ اس واسطے فرعون نے انہاں دی عورتاں دے اندر بے حیائی پھیلائی کہ انہاں دی عورتاں بے حیا ہوئے سن تا کام دا جنا جم سی کونا، سارے بے حیائی پیدا ہو سن، کیونکہ ماں سب تو پہلے اولاد دی تربیت کرے دیئے تے ماں بے حیا ہو سی تا اولاد نو بے حیائی سکھوے سی، تے جیری اولاد بے حیائی سکھ سی وڈی تھی کہ بے حیا بننا ہے۔ بے حیا کے نہیں چنگا کام نہیں کریندا ہوندا، او کدیں بھی اپنے حقوق واسطے نہیں اٹھیندا، کدیں بھی اس نو اپنے حق حقوق دی فکر نہیں ہوندی، ہوندا جو بے حیا ہے۔ اللہ پاک نے نعمت گنوائی، کتنے ظلم کریندا ہے تواڈے تے، اللہ نے تانوں آزادی عطا کیتی، یہ اللہ دی نعمت ہے۔ وقت آزادی ایک نعمت مل ونجے تو اس دے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ آزاد ملک مل ونجے، آزادی حاصل ہو ونجے، اس دے تقاضے بھی ہیں، اس دیاں ذمہ داریاں بھی ہیں، انہاں ذمہ داریاں نو انہاں تقاضا نو بھی پورا کرنا ہے۔ جو پورا کیتا تو وقت آزادی برقرار رہندی ہے، جو انہاں تقاضا نو پورا نہ کیتا تو وقت آزادی بھی کھسی ویندی ہے تے اللہ دی طرفوں مختلف قسم دے عذاب، مختلف قسم دیاں سزاواں بھی آ ویندیاں ہیں۔ بنی اسرائیل دا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور آزادی دا ایک تقاضا اور ایک ذمہ داری بھی نال اللہ نے بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہن۔ یعقوب علیہ السلام دا اصل وطن ہے فلسطین۔ یوسف علیہ السلام وکدے وکاندے مصر وچ پہنچے، عرصہ گزرا، اللہ نے بادشاہ بنا دیتا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھراواں نو، اپنے والدین نو، سارے خاندان نو مصر وچ سجا گدا۔ فلسطین دا علاقہ چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے حضرت یعقوب علیہ السلام پتراں سمیت اپنے خاندان ٹبر سمیت مصر وچ آ گئے۔ عرصہ گزرا، اللہ نے عزتاں دتیاں، بنی اسرائیل دا ایک روب تے دبدبا بن گیا مصر دے وچ، لیکن دہاڑے تبدیل تھیندے راندے ہونے، عروج نو زوال آندا ہے۔ آخر وقت او دور بھی آیا کہ بنی اسرائیل تے زوال آ گیا، فرعونیاں نے انہاں نو اپنا غلام بنا کے دا۔ ہن جیلے غلام بنے، فرعون دے ظلم شروع ہوئے، ہن انہاں نو اپنا وطن یاد آیا۔ بندہ جیلے وطن چھوڑ ونجے نا، اپنا سوکھے ٹائم پیسہ آوے تے چھوڑ ونجے، بھئی اپنے علاقے چ رانے آنا تو پیسہ ایسے ہر دوجا تریجا ادھار منگیندا ہے، اتو نکلاں پیسہ ہے کہیں وڈے شہر وچ ویاں عیاشی کراں تے وجے اوکھے حالات تھینے تے وقت یاد وطن آندا ہے، بھئی اتھے تو سنبھالن والا ہی کوئی نہیں، اپنے وطن وچ ویاں اپنے وطن وچ کوئی تو ہو سی۔ اپنا وطن یاد آیا، او سارا وطن ہے، کاش اساں اپنے وطن وچ ون بڑا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے سامنے دو مطالبے رکھے ہن۔ ایک مطالبہ کفر چھوڑ، شرک چھوڑ، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو ون،
اور دوجا مطالبہ بنی اسرائیل نو آزادی دے اور انہاں نو اپنے وطن اپنے ملک وچ ونجن دے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل نو چھوڑ اور میرے نال بھیج، اساں اپنے ملک اپنے وطن وچ وننا چاہنے ہاں، تیرا وطن تیرے حوالے ہوئے۔ آخر کار فرعون تباہ ہو گیا۔ اللہ پاک دی طرف انہاں نو حکم ملا بنی اسرائیل نو ونجو اپنے وطن، تہاڈا وطن اللہ تہاڈے حوالے کر دیتا ہے، فلسطین تہاڈا ونجو۔ ونجن لگے، موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے بھیجے، ون کے پہلے حالات دا جائزہ چاہو، پہلے تا سارا وطن ہائی ہوں جو صدیاں گزر گئیاں، کیریاں قوموں تے آ گئیاں ہو سن دیکھن بندے اگو کون ہیں، کس قسم دے اساں جو ونیاں تے اپنا وطن کس حساب نال کھلوتا ہے۔ واپس آئے بندے اتھے تا جی کافراں دا قبضہ ہے، اللہ دی طرفوں حکم ہویا کافراں دا قبضہ چھڑواؤ، اپنے وطن نو آزاد کرو۔ جہاد کرنا پوسی، تھوڑا اتنا اوکھا تیونا پوسی، کچھ قربانی لگ سی۔ انہاں کہا اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ ون تو تے تیرا رب ون کے آپ بھیڑو، اساں کو بھیڑوں نالے لوگ ہاں، انا ہا ہونا قائدون، اساں تے اے بیٹھے ہوں، سارے کول نہیں بھیڑاں تھینیاں۔ جیلے اے جواب دیتا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا یا اللہ میں معذرت کرنا، انہاں دا جواب ہے میں تیار ہاں، میرا بھیرا ہارون بھی تیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک او وطن توارے تے حرام ہے ہوں، 40 سال تک تو انیار زمین جو رل دے راسو، یتیہون فی الارض رل دے راسو تو وطن ہون کونا نصیب تھی سی۔ اے 40 سال دا عرصہ گزر سی، اے سارے موجودہ لوگ جیرا انکار کیتا ہے اے مرسن نمی نسل آسی، بات نمی نسل نو میں اللہ دی طرفوں حکم ہو سی جہاد دا کرے سن، جہاد دا تام وطن ہون آزادی دیساں تام وطن آزاد تھی کہ تورے حوالے ہو سی۔ آخر نمی نسل آئی، جہاد ہویا اور او ملک اپنا وطن نہ کافراں کو آزاد کرا کے دا۔ اللہ پاک دی طرفوں حکم ہویا کہ جیلے داخل تھیونے توانو آزادی حاصل ہوندی پئیے، تواڈا وطن آبا و اجداد دا وطن کافراں کو آزاد تساں کرا کے دے، جیلے داخل ہونے دل دے اندر عاجزی ہوئے، زبان دے ہوتے اللہ دا ذکر تے شکر ہوئے۔ تو اے پہلی ذمہ داری ہے بنی اسرائیل دیوتے، آزادی دی پہلی ذمہ داری کہ توانو آزادی مل دی پئیے تو دی ذمہ داری یہ ہے کہ عاجزی دل چ رکھو، زبان نال اللہ دا ذکر اور شکر کرو۔ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 161 اور 162 وچ فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو یہ لینا بنی اسرائیل نو آکھا گیا اسکنو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے علاقہ تواڈا وطن تواڈا اے آزاد ہو گیا ہے، تساں اس دے اندر رہائش رکھو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جتھو چاہو کھاؤ پیو، اللہ پاک نے رزق دی بھی فراوانی دے دیتی ہے، لیکن وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبان دے نال آکھنا ہے یا اللہ سارے گناہ معاف کر، اللہ اللہ کریندا وننا ہے، استغفار کریندا وننا ہے، اللہ کولو معافیاں منگدا وننا ہے، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تے دروازے جو داخل ہونا ہے سر جھکا کے عاجزی دے نال، آکڑ نہیں ہونی چاہیے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، اساں تواڈیاں خطاواں معاف کر دے ساں، سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِین، جڑے نیکی کریں نے نساں انہاں نوں ود کے اجر و ثواب عطا کریں نے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، انہاں نوں جیڑی گل آکھی گئی آئی ظالماں نے او گل تبدیل کر دتی، انہاں نوں آکھا گیا زبان نال شکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، زبان دے نال او اپنے ہانگرے مرندے گئے، انہاں نوں آکھا گیا عاجزی کرنی ہے، او آکڑ تے تکبر دکھیندے گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، انہاں دے ظلم دی وجہ تو اللہ نے فرمایا اساں آسمان تو انہاں تے آفت نازل کر دیتی،
عذاب اللہ دی طرف انہاں تے مسلط ہو گیا کہ اللہ تانوں آزاد وطن دیتا ہے اور اس دی ذمہ داری اور تقاضا رکھا ہے کہ عاجزی اور شکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اللہ دا، تے تساں اس دے الٹ کام پہ کریں دے آؤ، تساں ہانگرے مریں دے کھلوتے آؤ، تساں آکڑ دے تکبر کریں دے کھلوتے آؤ، عذاب دا شکار ہو گئے۔ آج 14 اگست ہے، سارا ملک دی آزادی دا دہاڑا ہے، اج کے ہوندا پے تے کے ہو سی؟ ہانگرے، گانے، ڈانس، بے حیائی، بےہودگی، جیڑیاں چیزاں تو اللہ اور اس رسول نے منع کیتے وہ چیزاں جس نے آزادی دے نا تے کے کچھ کیتا ویسی یہ کام نہ کیتے۔ ذمہ واری کے رہائی، تقاضا کے رہائی کی عاجزی کرنی ہے، دل دے اندر عاجزی ہوئے، زبان دے اوتے اللہ دا ذکر ہوئے۔ اور اسی طرح دوجا تقاضا آزادی دا کہ جس وقت آزاد وطن، آزاد ملک مل ونجے، مسلمان آزاد ہو ونجے، وقت اللہ دی کتاب دا قانون نافذ کرے، اللہ دے قانون نو نافذ کرے، کیونکہ مسلمان اللہ دے حکم دا پابند ہے، کسی کافر مشرک دا پابند کونی۔ اللہ نے اس نو آزادی دیتی ہے کافر دے کولوں، تو ہن اللہ دے حکم نو اپنے تے نافذ کرے۔ جن یہ پہلے میں دسا ہے کہ ایک مسلمان دے نزدیک اصل آزادی یہ ہوندی ہے کہ مخلوق دی غلامی چو نکل کے انسان خالق دی غلامی دے اندر آ ونے، اے ہے اصل آزادی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نو جس وقت فرعون کو نجات ملی، جتنے تک فرعون دی غلامی چ رہن، فرعون دے ظلم دا شکار رہن مصر وچ بنی اسرائیلی، کوئی کتاب کو نہیں ملی، دستور کو نہیں ملا، صرف یہ کچھ حکم آئی، صبر کرو، اللہ کولو منگو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ کولو منگو، صبر کرو۔ کیوں؟ جو فرعون ڈاڈا آئی، ظالم آئی، اس دا کنٹرول پہ چلتا آئی، اس دے مقابلے جتنی جرات اور طاقت بنی اسرائیل کو کون آئی کہ اپنا نظام نافذ کر سکنا۔ جیلے فرعون تو نجات مل گئی، آزادی حاصل ہو گئی، اس تو بعد وقت اللہ پاک نے کتاب عطا کی تھی، تورات کتاب ملی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العزت نے 9واں سپارہ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 141 تو آیت نمبر 145 تک باقاعدہ پورا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرعون تو نجات ملی ہے، وقت حکم ہویا موسیٰ علیہ السلام نو، اے موسیٰ ہن تو آ ونج کوہ طور تے چلا کٹ، تینوں کتاب دیساں۔ وہ کتاب گھن ونج اپنی قوم نہیں، اور انہوں نے دسے کہ ہن اس کتاب دے مطابق تساں چلنا ہے، تساں آزاد ہو چکی ہو، ہن تواڈا نظام، تواڈی زندگی دا ہر معاملہ اس کتاب دے مطابق ہوئے۔ اے کتاب تواڈے واسطے دستور حیات ہے، اے کتاب تواڈے واسطے آئین ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، او وقت یاد کرو جلے تانوں بنی اسرائیل نو فرعون تو اللہ نے نجات عطا کی تھی، یسومونکم سوء العذاب، جڑے بڑے برے تانوں عذاب دینے ہیں، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تواڈے بیٹا نو قتل کرنے ہیں، تواڈی عورتاں نو زندہ رکھنے ہیں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ نے تانوں آزادی عطا کی تھی، اس دے اندر بڑی بڑی اللہ دی طرف نعمت اور احسان ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وقت اس تو بعد اسا موسیٰ علیہ السلام نال 3 راتاں دا وعدہ کیتا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تے وقت مزید 10 راتاں ہور اسا ودھا دتیاں، تے موسیٰ علیہ السلام نے رب دی طرف مقرر کردہ میعاد نو 40 دہاڑاں نو پورا کیتا۔ 40 دہاڑے کوہ طور تے گزارے، 40 دہاڑاں تو بعد
اللہ نے کلام فرمایا، کتاب عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اگلی آیات بیان فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ تینوں میں لوگاں دے وچوں اپنی رسالت واسطے، اپنے کلام واسطے خاص کر کے دے، چن کے دے۔ تیرے نال میں اللہ گلاں کرے نا، اور کہندے نال بھی میں اللہ گلاں کونن کیتیاں، تینوں میں اللہ اپنے سنے تے پیغام بھیجنا ہونا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں اللہ تینوں جے کچھ دتا ہے اس نو اختیار کرتے شکر گزار بنون۔ وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، تے تختیاں تا کیتیاں تورات دیاں، فرمایا اساں انہاں تختیاں دے اندر ہر قسم دی نصیحت اور ہر معاملے دی تفصیل نو لکھ دیتا کہ کینے تساں زندگی گزارنی ہے، خوشی تواڈی کینے ہونی چاہیے، تہاڈا غم کینے ہونا چاہیے، تہاڈے معاملات کینے ہونے چاہیے، تہاڈا کاروبار کینے ہونا چاہیے، تہاڈی معیشت تجارت کینے ہونی چاہیے، ہر معاملے نو تفصیل دے نال لکھ دیتا تے حکم دیتا فخذها بقوہ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی پوری قوت تے طاقت نال اس کتاب نو پکڑ گن، اختیار کر گن۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، تے ون کے اپنی قوم نو بھی حکم دے، یأخذوا بِأَحْسَنِهَا، اس کتاب دے جڑے سونے سونے چنگے چنگے مسئلے اس کتاب دے مسائل نو اختیار کرنا ہے، اور اس کتاب دے مطابق چلنا ہے۔ اے آزادی تو بعد دوجی ذمہ داری ملی بنی اسرائیل نو کہ آزادی حاصل ہوئیے، نال دستور مل گیا ہے، اللہ دا قانون مل گیا ہے کہ ہن زندگی گزارنی ہے تو اللہ دے بنائے ہوئے قانون مطابق گزارنی ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ دے اندر اللہ پاک نے اس دستور اور قانون دی مزید اہمیت نو بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات گھن کے گئے، وقت موسیٰ علیہ السلام خود بھی، بنی اسرائیل بھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد آنے والے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی نیک بندے ہیں، سارا نے اللہ دی اس کتاب نو اپنا آئین بنایا، اپنا دستور بنایا، اور اپنا سارا ملک دا نظام اللہ دی کتاب دے مطابق چلے دے ہونے ہیں۔ اور نال جیرے نہیں چلیں دے اللہ دی کتاب مطابق اپنے نظام نو، انہاں واسطے اللہ نے بڑی سخت وعید بھی نال سنائی ہے۔ 6واں سپارہ سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 44 فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اساں تورات کتاب اتاری اس دے اندر ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اللہ دے فرما بردار نبی یہودیاں دے معاملات دے اندر اسے اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے کرنے ہونے ہیں۔ والربانیون والاحبار، اور انہاں دے تمام علماء، تمام صوفی، سارے دے سارے اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ بے مستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہاں نو اللہ دی کتاب دی حفاظت دا ذمہ دتا گیا ہے۔ وکانوا علیہ شہداء، تے او اس دے اتے گواہ بھی ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشون، اللہ دا حکم ہے لوگاں تو نہیں ڈرنا، میں اللہ تو ڈرنا ہے، تے میں اللہ دے اس قانون نو نافذ کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی کہ جیرے نو میں اللہ نے آزادی عطا کیتی ہے، جیرے نو میں اللہ نے آزاد ملک تے آزاد وطن عطا کیتا ہے، تے میں اللہ دی کتاب موجود ہے، تے میں اللہ دی کتاب نو نافذ نہیں پہ کریں دے، میں اللہ دی کتاب نو نظام دا حصہ نہیں پہ بنیں دے، میں اللہ دی کتاب مطابق فیصلے نہیں پہ کریں دے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الکافرون، فرمایا او میں اللہ دے نزدیک کافر ہیں۔ فاولئک هم الظالمون، او میں اللہ دے نزدیک ظالم ہیں۔ فاولئک هم الفاسقون، او میں اللہ دے نزدیک سب تو بڑے نافرمان تے بد کردار ہیں۔ اتنے سخت الفاظ
اللہ پاک نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیتے کیونکہ وہ بڑا تقاضا اور ذمہ داری ہے کہ جس وقت تانوں آزاد ملک مل گیا ہے تو ہن اللہ دے بنائے ہوئے قانون نو اس دے اندر نافذ کرنا ہے، اللہ دی کتاب دا نظام نافذ کرنا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نو بھی اللہ پاک نے اپنی یہ نعمت گنوائی۔ صحابہ کرام دا جڑا پہلا دور آئی مکہ چ رہندے ہن، تھوڑی تعداد آئی، ہر ٹائم کافر تنگ کریندے ہن، ہر وقت خطرہ وقت اللہ پاک نے حکم دیتا ہجرت کرو، مدینہ دی ریاست مل گئی، آزاد وطن مل گیا، اتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کے اللہ دے نظام نو نافذ کر دیتا۔ وقت اللہ پاک نے اس کو بعد دن بدن ترقیاں عطا کیتیاں، کافران دیاں طاقتاں دے زور پست تھیندے گئے، اسلام دی طاقت ودی گئی، مسلماناں دی طاقت ودی گئی۔ اللہ پاک نے صحابہ نو وہ نعمت گنوائی، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی دے صحابہ او وقت یاد کرو تساں تھوڑے ہائے کمزور سمجھے ویندے آئے زمین دے اندر، تخافون ان یتخطفکم الناس، تے توانو ہر وقت خطرہ لگا رہندا آئی کہ ایک کافر لوگ کہیں ٹائم بھی توانو تومب گھن سن۔ یتخطفکم الناس اپنی زبان جس دا معنی بن دے توانو کہیں ٹائم ہی کافر تومب گھن سن، ہر ٹائم یہ خطرہ کیرے پاسوں کافر آ کے تے حملہ کر دیں کوئی پتہ نہیں لگدا۔ فآواکم اللہ نے انعام کیتا تانوں آزاد وطن عطا کر دیتا، تانوں ٹھکانہ عطا کر دیتا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تانوں اپنی مدد دے نال قوت عطا کر دیتی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تانوں عمدہ رزق عطا کر دیتا۔ کیوں کی تے اے نعمت ملیے؟ اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تساں اللہ دے شکر گزار بن منو۔ اور سیاق و سباق اللہ نے حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ کہ تانوں یہ نعمت ملی ہے آزادی دی، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس دے رسول دا آکھا منو، اور لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور رسول دے نال خیانت نہ کرو، ورنہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اگر تانوں آزاد وطن مل گیا، آزادی مل گئی، تساں اللہ دا شکر ادا نہ کیتا، اللہ اور اس دے نبی دا حکم نہ مننا، اللہ اور اس دے نبی دے نظام نو نافذ نہ کیتا، وقت ایسا فتنہ میں اللہ تواڈے تے مسلط کرے ساں، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وہ فتنہ صرف ظالمہ تے نہ ہو سی، ہر بندہ اس فتنے وقت مبتلا تھی سی، وقت ہر عام و خاص اس آزمائش مبتلا تھی سی۔ اور اس حوالے نال اساں اپنے ملک نو دیکھ گنا، اپنے ملک دی تاریخ نو دیکھ گنا کہ یہ تاریخ 14 اگست 1947 اللہ پاک نے اسانو بھی ایک آزاد ملک عطا کیتا ہے۔ کس بنیاد تے ملک بنا ہے؟ اسلام دی بنیاد تے۔ لوگاں نے اپنی جانا مال عزتاں قربان کیتیاں، کیوں؟ اسلام دی بنیاد تے۔ اپنے گھر چھوڑے کیوں؟ اسلام دی خاطر، کہ کسی وڈیرے دی خاطر چھوڑے کہ فلانا سیاسی حکمران بنسی تے فلانا وڈیرا حکمران بنسی، اس واسطے اساں اپنے بال پہ کوینے ہاں، اس واسطے اساں اپنے گھر پہ چھوڑے ہاں، نہیں، اسلام دی خاطر۔ اتنیاں قربانیاں دے باوجود بھی آج حالات ہیں کہ آزادی دے باوجود غلامت بدتر حالات ہیں۔ کئی نوجوان کے اپنی آزادی نو آزادی منن تے تیار کونے، کیوں؟ وجہ کے لیے وجہ یہ ہے کہ اساں جڑا مقصد ہے آزادی دا اس نال غداری کیتی ہے۔ اسلام دی بنیاد تے آزادی حاصل کیتی گئی ہے کہ کافراں تو وکھرے تھی کہ آزاد ملک ہو سی، اللہ دے نظام نو نافذ کرساں۔ 79 سال گزر گئے، کیڑے سال اسلام دے نظام نو نافذ کیتا گیا؟ کس نے آ کے نافذ کیتا اج تک؟ اپنے مقصد نال غداری، انہاں شہیداں دے خون دے نال دھوکا کیتا ہے، جے جانا قربان کیتیاں ہن انہاں نال دھوکا کیتا ہے، اور اس دی سانو بس سزا ملدی پئی ہے۔
حکم ہے کہ آزادی ملے عاجزی کرو اور شکر ادا کرو. اساں اسے دیہاڑے گانا دے پروگرام رکھ کے تماشے رکھ کے اللہ دے بغاوت پہ کریں دے ہاں, اللہ دے نبی دے نال بغاوت پہ کریں دے ہاں. حکم ہے کہ آزاد ملک ملسی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرائے, نہیں تا ایسی آزمائش مبتلا ہووے سو کہ ہر بندہ اس آزمائش رگڑا ویسی اور اساں نافرمانیاں تے دن رات لگے پے ہاں. حکم ہے کہ آزادی ملے تو اللہ دی کتاب نو نافذ کرائے, اللہ دے نظام نو نافذ کرائے. اور 79 سال گزر گئے اساں کہ نہیں پرواہ نہیں کیتی. اساں اپنے ذاتی مفادات دی خاطر تا ہر قسم دے دھرنے احتجاج واسطے تیار رہنے ہاں, سیاست دی خاطر ہر قسم دے دھرنے احتجاج واسطے تیار رہنے ہاں. باقی حقوق بھی ہیں انسان دے, وہ بھی ضروریات ہیں, انہاں واسطے کھپدے ہاں. لیکن جڑا اصل مقصد ہے کہ اے ملک اسلام دے نا تے بنائے تے اسے نظام ہی اسلام دا ہونا چاہیے, کسی غیر مسلم دا بنایا یا نظام نہیں ہونا چاہیے. اس دی خاطر سارے چکے کوشش کی تھی کہ رہی جس نے اس دی آواز اٹھائی ہوئے اور کوشش کی ہوئے کہ 79 سال ہو چکے ہیں اسانو سارے ملک اللہ دا نظام چاہیے, قرآن دا نظام چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام چاہیے. کسی نے بھی کوشش نہیں کی. ہر کوئی اپنے دکھنا چ مبتلا ہے, ہر کہنو اپنی ہے کہ بس اساں ہواں فلانے نہ ہون, اساں ہواں جننے بھی ہواں. جس مقصد واسطے ملک بنا اس مقصد دی فکر ہی کونی, تائیں تا سارے تے اے پریشانیاں تے آپ کہیں. جیرے دہاڑے مقصد دی فکر شروع تھی ویسی اللہ پاک اس دہاڑے ساریاں آفتاں ٹال لیونیاں اور آزادی دیاں برکتاں اس دہاڑے آمنیاں شروع ہو جانیاں. جو کچھ سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.